نیوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں شمس اکول۔ ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو 38ویں برسی کے موقع پر ہزاروں جالوں کی شرکت۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ میاں صاحب آپ اور خادم اعلیٰ کو جانا ہوگا، عوام آپ سے تنگ آ چکی ہے، حکمران وفاق کو کمزور کر رہے ہیں۔ سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ جیسے پی پی کا چیئرمین سینٹ بنایا اسی طرح وزیر اعظم بھی بنا کر دکھاؤں گا، میلی نظروں والوں سے نہیں ڈرتا۔ جلسے سے دھواں دار خطاب۔ لندن میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اعزاز میں پاکستان ہائی کمیشن میں استقبالیہ۔ انہوں نے برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو یقین دلایا کہ پاک فوج پاکستان کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ نیب میں اعلیٰ پیمانے پر تعیناتیاں اور تبادلے کرتے ہوئے 6 ڈائریکٹر جنرل کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کے وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی اور ٹینکرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں میں مذاکرات کامیاب، ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کے شہید بھٹو کی چیئرپرسن گنما بھٹو نے کہا ہے کہ آپریشن کرپشن کے خلاف کیوں نہیں ہوتا، ہمیں اس ملک کو کرپٹ لوگوں سے بچانا ہے۔ It's just sword for you thing and gun for mine, but I guess we're both doing guns now. I just didn't know that. Well, that's intense. مارول کامکس کے سپر ہیرو پر مبنی ہالی ووڈ کی نئی سائنس فکشن ایکشن فلم گارڈینز آف دا گلیکسی والیوم 2 کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ میاں صاحب سندھ کے لوگ آپ کو اچھی طرح پہچان چکے ہیں۔ ٹھٹھ اور حیدرآباد کے لوگوں کو میاں صاحب کے جھوٹے وعدوں کی ضرورت نہیں۔ ملک بھر میں گیس کے منصوبوں پر پابندی ہے لیکن ہواریوں میں گیس کنیکشن بانٹے جا رہے ہیں، جبکہ میاں صاحب چند نشستیں جیتنے کے لیے چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ گھڑی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو کی 28ویں برسی کے موقع پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ 4 اپریل پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، کیونکہ اس دن بانی جمہوریت اور پاکستان کو متفقہ آئین دینے والے کو پھانسی دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ 4 سال قبل سامراج اور اس کے حواریوں نے سازش کی جس کے تحت مذہبی انتہا پسندی کا بیج بویا گیا، لیکن اس انتہا پسند کے خلاف ہماری جنگ کل بھی جاری تھی اور آج بھی جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج بھی ہر زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر کیوں چڑھایا گیا۔ بھٹو نے پاکستان کو آزاد خارجہ پالیسی دی اور سامراج سے آزادی دلائی، لیکن آج تک بھٹو کو انصاف ملا نہ ہی ان کے وارثوں کو۔ ان کا کہنا تھا کہ حکمرانوں میں درست وقت پر درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں، حکمران صرف کرپشن کی کمائی کو بچانے کی فکر میں ہے۔ حکمرانوں کو صرف پاناما کیس کی پریشانیاں ہیں، جبکہ پاکستان 2 سال پہلے جہاں کھڑا تھا آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم نواز شریف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پر کیوں عمل نہیں کیا گیا، 2 سال بعد بھی دوبارہ فوجی عدالتوں کی ضرورت کیوں نہیں پڑی۔ میاں صاحبان ملک بھر میں ترقی کا ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میاں صاحب کی ترقی صرف اشتہارات تک محدود ہے، سالانہ اربوں روپے اشتہارات پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ میاں صاحب آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، 20 کروڑ عوام کو نہیں۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی بہت ظلم اور زیادتی ہوئی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاناما کیس کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، پنجاب کے شہروں کا حال بھی خراب ہو گیا ہے، آج بجلی کے ساتھ ساتھ پانی کی بھی قلت ہوگی، جبکہ حکومت کی زیادہ سے زیادہ سوچ پیلے ٹیکسی تک محدود ہے۔ آصف علی زرداری نے مخالفین کو چیلنج کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی اور کارکنان کو اگلا وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی کا بنا کر دوں گا۔ لندن میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اعزاز میں پاکستان ہائی کمیشن میں استقبالیہ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو یقین دلایا کہ پاک فوج پاکستان کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے غیر رسمی ملاقات کی۔ پاکستانی ہائی کمشنر
सैयद इब्ने अब्बासी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों के हवाले से आगाह किया। उन्होंने मुल्क की तरक्की में समंदर पार पाकिस्तानियों के किरदार की तारीफ की। उन्होंने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की तरक्की में पाक फौज के किरदार को सराहा। पीपल्स पार्टी के शहीद भुट्टो की चेयरपर्सन गनमा भुट्टो ने कहा है कि ऑपरेशन करप्शन के खिलाफ क्यों नहीं होता। हमें इस मुल्क को करप्ट लोगों से बचाना है। जब तक मुल्क की आवाम खुशहाल नहीं होगी उस वक्त तक दहशतगर्दी का भी खात्मा नहीं होगा। घड़ी खुदा बख्श में जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के जलसे से खिताब में गनमा भुट्टो ने कहा है कि तारीख से हमें हौसला मिलता है। तारीख में हमेशा जालिम को शिकस्त और मजलूम की फतह हुई है। अंबिया कराम और शाह लतीफ की तारीख ने मजलूम को हमेशा फतह करार दिया है। उन्होंने कहा है कि साम्राज्यी कुव्वतों ने हमेशा मुसलमानों के अजीम हीरोज को कत्ल किया है। सिर्फ सड़कें बनाने से तरक्की नहीं आती। चीन पाकिस्तानी आवाम के मफादात का तहफ्फुज करे। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी दहशतगर्दी माशी दहशतगर्दी है। जब तक मुल्क की आवाम खुशहाल नहीं होगी उस वक्त तक दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। मार्वल कॉमिक्स के सुपर हीरोज पर मबनी हॉलीवुड की नई साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। बरतानवी नॉवेल द गार्डन एबनेट की किताब से माखूज हिदायतकार जेम्स गन की डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म की कहानी गैर मामूली सलाहियतों के मालिक ऐसे सुपर हीरोज के गिर्द घूम रही है जो दुश्मन ताकतों का मुकाबला करने निकलते हैं और अपनी सलाहियतों की बदौलत मनफी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। Sometimes the thing you're searching for your whole life, it's right there by your side all along. You're right. All you do is yell at each other. You're not friends. अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए CNewsOnline.com।